بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الہ العالمین. پارہ 12 سورہ یوسف 12واں سورہ اور آیت نمبر 3. مترجم ہیں پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ترجمہ کچھ یوں ہے: اے حبیب، ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے قبل اس قصے سے بے خبر تھے. تمام حمد و ستائش اس خالق اکبر، مالک کون و مکان، منتظم کائنات، پروردگار عالم کے لیے ہے، جس نے اپنی صورت و شبیہ پر انسان کی تخلیق کی. اسی کے حضور شکر گزاری کے ساتھ دست بدعا ہیں کہ میرے پیارے پروردگار، آج آپ کی بخشی ہوئی توفیقات سے حقیق عرفان کے ایک نیا پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج ہمیں قوت علم و عرفان عطا کیجیے تاکہ ناظرین اور ہم سب کو روحانی برکات سے معموری حاصل ہو. آپ ہی کے مقدس نام کو جلال دیتے ہوئے اب مبارکباد کہتے ہیں، آمین. حقیق عرفان میں آپ تمام حاضرین اور سامعین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. عزیزاً، قصص الانبیاء بہت ساری کتابیں لکھی گئیں. انہی کتابوں سے چند سوالات اور کہ لکھنے کا مقصد کیا تھا. تو پہلا سوال ہم پیش کریں گے کہ اس کتاب قصص الانبیاء کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. آئیے اس کے لیے ہم سوال کے ساتھ ساتھ جواب بھی دیتے چلیں گے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں جتنے بھی انبیاء مرسلین علیہ السلام کے اسماء مبارکہ ہیں وہ تسلسل کے ساتھ نہیں ہیں، یا جن انبیاء کے نام سے صورت ہیں ان میں بھی کوئی خاص تفصیل ہے ہی نہیں، یا یہ کہ ان صورتوں یا آیات سے ان کی مکمل حیات طیبہ نہیں ملتی. تو انبیاء علیہ السلام سے والہانہ عقیدت کے پیش نظر یہ کتاب بعنوان قصص الانبیاء تحریر کی گئی، اور تمام باتوں کے تفصیل سے تو شاید گفتگو کا موقع نہ ملے، لیکن کچھ نہ کچھ سیر حاصل گفتگو کرتے رہیں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کتاب سب سے پہلے کس نے، کب اور کہاں اور کس زبان میں تحریر کی. تو کہتے ہیں کہ قصص الانبیاء یا پیغمبروں کی کہانی قرآن شریف کے مختلف تفاسیر، احادیث مبارکہ اور دیگر اسلامی کتب سے ماخوذ ان کے ادبیات سے لیے گئے ہیں. ایک انوکھی کتاب جس کا نام تھا عوائس المجالس فی قصص الانبیاء کے نام سے سب سے پہلے فارسی زبان کے ایک بہت مشہور و معروف مصنف ابو اسحاق ابن ابراہیم ثعلبی نیشاپوری نے 11ویں صدی عیسوی میں یعنی 1035 عیسوی اور 5ویں صدی ہجری یعنی 427 ہجری میں عربی زبان میں اس وقت کے علماء اور طلباء کے لیے ضرورت کو منظر رکھتے ہوئے تحریر کی تھی. تیسرا سوال یہ ہے کہ دوسری بار کس نے کب اور کہاں لکھی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد الکسائی نے 12ویں صدی عیسوی میں یعنی 6ٹھی صدی ہجری میں تحریر کی تھی. اور تیسری چوتھی بار کس نے کب کہاں اور کب لکھی. تو تالیف ہیں اس کے حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر دمشقی کی کتاب بدایت النہایہ، جو کہ تقریباً 12 جلد پر مشتمل تھی. تو اس کی جو جلد اول اور دوم ہے اس باب سے ماخذ کیا گیا جس میں حضرت انبیاء علیہ السلام کی حالات طیبہ پر مشتمل تھی. چونکہ تاریخی اعتبار سے یہ مجموع عوام اہل اسلام کے لیے مفید ہے، اس لیے اسے الگ کر کے یعنی بالکل علیحدہ ترجمہ کر کے شائع کیا گیا. اور اس کے مترجم میں الفقیر قادری ابو صالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفر اللہ نے اپنی کتاب میں بعنوان قصص الانبیاء کے صفحہ 19 پر تمہید اور مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ یہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے. کون؟ ابن کثیر. اور ابن تیمیہ جسے اس کے دور میں علماء عرب و عجم نے اسلام میں ایک بڑا فتنہ قرار دیا تھا. اسی مسئلے کے مناظر یعنی اس لیے مسئلے پہ ایک مناظرہ ہوا، اور انہیں کہا کہ گنبد خضرا یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے سفر کا یعنی ارادہ کر کے کوئی چلے تو وہ حرام قرار دیا اس نے، کہ کوئی ارادہ کر کے مدینہ کی طرف نہ جائے. بالآخر حکومت وقت نے ابن تیمیہ کو جیل میں ڈال دیا، اور اسی جیل میں انتقال ہوا.
آگے حافظ ابن کثیر کے بارے میں عرض ہے کہ یہ شخص ابن تیمیہ کے عقائد و مسائل کی اشاعت میں سر کی بازی لگاتا تھا، اور اس نے اسی کے عشق میں زندگی بسر کی، یہاں تک کہ اس کے ساتھ ہی دفن ہوا۔ ابن تیمیہ کی گمراہی تو مشہور ہے کہ یہاں تک اوائل کے دیوبندی فرقہ کے اکثر فضلاء بھی اسے گمراہ مانتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ اب تک اس کتاب یعنی کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے؟ تو عربی، فارسی، انگلش، بنگالی اور دیگر زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ پانچواں سوال ہے کہ اس کتاب یعنی قصص الانبیاء کے عنوان سے حقیقی عرفان کے پروگرام کے ذریعے آپ سے گفتگو کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں اصل مقصد یہ ہے کہ نئی نسل کو درست رہنمائی پہنچانا، یعنی درست سمت کی جانب ان کی رہنمائی کرنا۔ ہمارے بعض احباب کہتے ہیں قصص الانبیاء جتنے بھی انبیاء کے نام شامل ہیں ان سے متعلق ایسی سی باتیں درج کر دی گئی ہیں کہ جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی کہیں نہیں ہے۔ اور جب ہم نے اپنی نوجوانی میں طالب علم کا زمانہ تھا جب ہمارا، تو اس زمانے جو سوالات کرتے تھے تو بعض احباب سے ایسے افراد جو بتاتے تھے، یعنی ان بزرگوں کے پاس میں جب سوالات لے کر جاتا تھا جواب نہیں دیتے تھے، تو تین باتیں پیش آتی تھیں۔ پہلی بات، یا تو وہ بہت غصے میں آ جاتے تھے، غصہ ضبط نہیں کر پاتے تھے، تو کہتے کہ وہ کھسیانے انداز میں ہنستے اور کہتے کہ ابھی تم بچے ہو، جب بڑے ہوگے تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، جاؤ خدا تمہیں سمجھ عطا کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض ایسے تھے کہ وہ غصے میں آ کر گھٹتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ سوال کرنا گناہ ہے۔ میرا ذہن یہ تھا کہ طالب علم کو سوال نہ کرے تو پھر کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی تو ہے جو اس کے جواب سے مطمئن کرے گا، اس کے ایمان اور اعمال میں اضافہ کرے گا اور خدا تک رسائی حاصل ہوگی اور انبیاء علیہ السلام سے محبت بھی ہوگی۔ اور ایسے بعض جو ہے صرف قرآن شریف پڑھو اور نماز پڑھو، تو بعض تھپڑ رسید کرتے تھے۔ غصہ تو آتا تھا کہ بھئی کیسے بزرگ ہیں جو سوال کے جواب نہیں دیتے تھے، وہ دوسرا جواب دینا پسند کرتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ جب میں اس عمر میں پہنچا اور تحقیق کرتا رہا اور یہ کہہ کر کہ خدا سے دعا کرتا رہا کہ اب ہر سوال کے جواب جو ہم اپنے زمانے میں کرتے تھے آج آپ سے بھی کہہ کے آپ کریں، ہم جواب دیں گے، لیکن غصہ تعصب سے نہیں بلکہ پیار سے، محبت سے، احترام سے۔ یہاں ہم آپ کو ذرا پہلے سوال سے ربط دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ قرآن شریف میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے اسماء مبارکہ آئے ہیں وہ تسلسل کے ساتھ نہیں ہیں، یا جن انبیاء کے نام سے سورت ہے جیسے سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان میں بھی کوئی خاص تفصیل نہیں ہے، یا یہ تو ان صورتوں اور آیات میں ان کی مکمل حیات طیبہ نہیں ملتی۔ اور آج بھی بچوں کے ذہن میں وہی سوال آتے ہیں جو کبھی ہمارے ذہن میں آتے تھے۔ تو بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں جو بیگ مین اور ڈارون اور دیگر نظریات اور اصولوں کو تو مانتے ہیں، جو خدا وحدہ لا شریک پر ایمان تو نہیں رکھتے، اور وہ قرآن شریف اور دیگر مقدسہ پر یعنی صحیفہ آسمانی پر بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں، جو آگے چل کر باتیں ہوں گی۔ الحمدللہ ہم خدا تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا، ہمیں مومن ہونے کا شرف بخشا۔ تو ان سائنسی اور مادہ پرست اذہان ہی کے سوالات اعتراض کے پیش نظر اب قصص الانبیاء کے عنوان سے جو بھی گفتگو ہوگی وہ کلام مقدس کی روشنی میں ہم کریں گے۔ قرآن شریف پارہ 24 سورہ غافر، سورہ مومن 40واں سورہ ہے، آیت 53 اور 54 میں ہے کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت عطا کی اور ہم نے ان کے بعد بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، اور 54 آیت میں جو ہدایت ہے اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں اس کتاب میں قصص الانبیاء کے عنوان سے جو ہماری گفتگو آپ سے ہو رہی ہے، اس پروگرام میں آپ سے گفتگو کا ہمارا مقصد کیا ہے، یعنی کیوں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ جانے گئے کہ ان تمام باتوں کے تفصیل سے تو شاید ہم گفتگو نہ کر پائیں، لیکن آج بھی اسکول، کالجز اور یونیورسٹی تک کے ہمارے جو بہت سارے بچے ہیں ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں، تو ان سائنسی اور مادہ پرست اذہان سے متاثر ہو کر وہ اصل خالق کائنات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انہیں درست رہنمائی کے لیے درست دلائل کے ساتھ علم فراہم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہر چیز کو سائنسی اصول اور ضوابط اور تجربات کی روشنی میں پرکھا اور سمجھا اور قبول کیا جاتا ہے۔ مادہ پرست ذہن ہی کے ملے جلے سوالات اعتراض کو آپ تمام ناظرین کی خدمت پیش کر دیں گے، لیکن کس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان نسل کے ذہن
رب تعالیٰ کے مد مقابل اصل خالق کائنات سے رخ موڑ کر عارضی خالقین کے جانب رخ کر دیتے ہیں، یعنی خود کو خالق منواتے ہیں لیکن جو اصل خالق ہے اس کے مخالف ہیں، یا سرے سے خدا تعالیٰ کے واحد اور حقیقی خالق نہ ماننے کا اقرار۔ یہ سبب کیا ہے؟ آئی عزیزم، آج بھی خود کو بہت چھوٹا سا ایک ادنا سے طالب علم، آج ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ حضور والا قدم قدم پر ابلیس کے حملے ہوتے رہتے ہیں، اس کی چالوں سے کوئی نہیں بچ سکا سوائے ایک ہستی کے، یعنی یسوع المسیح سلام علیہ کے۔ آج کے سائنس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت سی سہولتیں میسر ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اپنی دینی معلومات کو درست کرنے کے لیے وہ ذرائع کا استعمال کریں، یعنی کتب خانہ، لائبریری سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ وقت نہیں نکال سکتے، اور جو کتب خانے کا لائبریری ہے اس کا ٹائم ایسا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور بہت سے کتب خانے تو بند کر دیے گئے کیونکہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں کی دلچسپی کتب سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ خود اپنے قیام گاہ میں مطالعہ کو وقت دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سی سہولتیں میسر ہیں تو ان کتب کا اوراق گردانی یعنی مطالعہ کہاں سے کریں، کیونکہ بہت سی قدیم اور ضخیم کتب بھی نایاب ہو چکی ہیں، اور اگر خوش قسمتی سے مل بھی جائیں تو پھر اس کے ترجمے کا مسئلہ ہے، اور اگر ترجمہ مل جائے تو پھر کیسے پتہ چلے کہ جو تالیف نے یا مترجم نے، ان حضرات نے کہاں سے اپنے ذاتی عقائد کو اس میں فروغ دیا ہے اور حقیقت کو چھوڑ کر روایت پرستی کو جنم دیا، گویا اپنے نام و نمود کی خاطر اپنی مرضی سے یعنی ترمیم کی زحمت اٹھائی۔ اور شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے ساقی نامہ، ایک غزل پیش کیا انہیں کہ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اور دوسری طرف اگر علماء کی بات کرتے ہیں تو اس پر انہوں نے لکھا کہ علماء ہمارے کیا فرماتے ہیں، لباتا ہے دل کو کلام خطاب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، یعنی خطیب تو اپنے کلام سے بہت کچھ کہتا ہے لیکن وہ خود لذت سے ناشنا ہے، اور پھر بیاں اس کا منطق سے الجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ اور یہی اگر پیروں اور مرشدوں کا حال دیکھیں گے تو وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگے اندھیر ہے، اور مسلمان ہی راگ کا ڈھیر ہے۔ کتنی سخت جملہ انہوں نے استعمال کیا، کیونکہ ہر شخص کو چاہیے کہ تحقیق کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ تو ہم اسی لیے حقیقی عرفان میں تحقیق کے ساتھ وہ باتیں جو آج تک آپ نے نہیں سنی، نہ کسی کتب میں پڑھا ہوگا، ہم وہ کتاب مقدس کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی زبان سے ہو، قوم و ملت سے ہو، دین و مذہب و فقہ و مسلک سے ہو کیوں نہ ہو، ہمیشہ ایک طالب علم کی یہ طالب جو کی حیثیت سے دعا کرتے رہیے اور اس حق تک پہنچنے کا جستجو کیجیے، تو دیکھیے کہ سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن اس وقت تک نہیں جب تک کہ آپ تعصب کی چادر کو یا تعصب کے اینک کو نہ اتار پھینکیں۔ جب تک ہم یہ چیز رکھیں گے تعصب کی اینک، تو ہمیں حقیقت نہیں نظر آئے گی۔ اور جس طرح اگر آپ سائنس یا ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی مطلوبہ سبجیکٹ علوم حاصل کرنے ہوں گے، اور وہ جو فارمولہ کے بغیر آپ نہیں چل سکیں گے۔ تو آپ کی کامیابی ہوگا، اگر آپ اپنی مرضی داخل کریں گے تو پھر کامیابی نہیں بلکہ ناکامی حاصل ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے کہ امتحانی پرچہ پر جو سوال دیا جاتا ہے، طلباء اگر سوال سے انحراف کر جائے اور اپنے طرف سے اگر جواب لکھ دے جو کہ سوال دیگر جواب دیگر، تو پھر ناکامی ہوگی۔ مثلا بہروپیت ایک لفظ ہے، سائنس میں استعمال ہوتا ہے، فزکس میں، اور ویسے بہروپیت کے معنی کچھ اور ہیں، اگر وہ اس کو اٹھا کے لکھ دے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا کچھ۔ اسی طرح یہ تو دنیاوی معاملات ہے، دنیاوی علوم ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں جہاں زندگی آخرت گزارنی ہے، ابدالآباد زندگی میں رہنا ہے، کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اس خلاق عالم ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ ایمان ہمارے پاس کہاں ہے، اس کے لیے تحقیق نہ کریں بالکل ضروری ہے۔ تو حقیقی عرفان میں ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ حقانیت کے پیش نظر کہ جب تک حق سمجھ میں نہیں آتا اس وقت تک عرفان حاصل نہیں ہوتا، اور اس وقت تک جستجو کرتے رہنا ہے۔ ممکن ہے ہمارے بہت سے برادران و خواہران اتفاق نہ کریں، کیونکہ جو کچھ بتایا یا سمجھایا یا رٹایا گیا ہے
وہی آپ کے اور ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں۔ اب جو کچھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ان دونوں کا موازنہ کرتے جائیں۔ تو حق کو پیش کرنا ہمارا کام ہے، رد یا قبول کرنا آپ کا۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو کیسے قبول کرتے ہیں۔ نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ نیت پاک، منزل آسان۔ آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کہاں کلام خدا میں کلام انسانی کی آمیزش کی گئی ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ قرآن شریف میں جتنے بھی انبیاء اسلام میں مبارکہ کے نام آئے ہیں، آیات میں ہو یا سورت کے نام سے، تسلسل کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی ان حالات و حیات طیبہ میں کوئی خاص، یعنی حضرت یوسف اسلام کے علاوہ اور کسی کی اتنی تفصیل نہیں ملتی۔ اور چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کتاب، یعنی ہم اسی سوال کو دہرا کر اختتام کی طرف جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے بزبان فارسی کی جو مشہور کتاب تھی اس کا نام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم صالح بن نیشا پوری نے 1035 عیسوی یعنی 11ویں صدی عیسوی میں اور 5ویں صدی ہجری 427 ہجری میں انہوں نے تحریر کی تھی، ارائس المجالب فی قصص الانبیاء کے نام سے۔ اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے محمد القصائی نے لکھی 12ویں صدی ہجری میں اور عیسوی میں 6ٹھی صدی ہجری میں، اور پھر تیسری چوتھی بار۔ تو اب حافظ عماد الدین اسماعیل ابن کثیر دمشقی کتاب بدایت النہایہ سے جو ہم نے اخذ کیا تھا، اور یہی کتاب ہم لے کے چلیں گے جوان نسل کے رب اللہ تعالیٰ سے مد مقابل کے اصل خالق کائنات کون ہے اس کو سمجھیں۔ اپنے وجود کو سمجھ جائیں گے تو خالق سمجھ میں آ جائے گا۔ مادہ پرست ذہن اپنے وجود کا انکار کرتا ہے، اسی لیے خالق کا بھی انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہر چیز مادے سے بنی ہے، انسانی جسم تو ہے لیکن روح مادے سے نہیں بنی ہے۔ اور یعنی خالق کو منوانا ہے، آپ خود مانیں گے کہ ہاں خالق کون ہے ہمارا۔ اس کتاب یعنی قصص الانبیاء کے عنوان سے ہمارا جو مقصد یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے علمی ذوق کو منظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو ضرور دیکھیے اور سوالات کیجیے کہ ہم اس میں انبیاء اسلام کے حالات و واقعات جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا، توریت مقدس، صحف الانبیاء، زبور مزامیر، انجیل جلیل اور قرآن شریف اور تواریخ سے ماخذ عنقریب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مقصد کیا تھا؟ یعنی گفتگو کرنے کا ہمارا مقصد کیا تھا جو ہم نے شروع میں کہا؟ اس پروگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ نئی نسل کو حقیقی رب تعالیٰ کے عرفان اور ایقان کی منزل تک پہنچنے میں درست رہنمائی کرنا۔ اور اسکول، کالج یا یونیورسٹیز کے جو ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کے جو سائنسی سوالات آتے ہیں یا جو مادہ پرست ذہن جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، اور بڑے زور شور سے وہ کام کر رہے ہیں، وہ سرے سے خدا تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کے زیر اثر جو متاثر ہو کر اصل خالق کے کائنات کے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو درست رہنمائی سے درست دلائل کے ساتھ علم فراہم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہر چیز کو سائنسی اصول اور ضوابط کے تجربات کی روشنی میں پرکھا اور سمجھا اور قبول کیا جا رہا ہے، اور قدم قدم پر ابلیس جو ہے وہ زور شور سے اپنا حملہ کر رہا ہے۔ اس کی پوری جو کابینہ، پوری جو پارٹی ہے ابلیس کی، وہ ہر جگہ اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ تو اب اس زمانے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم 2 چینل کام کر رہے ہیں، ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا۔ ہم کس کے چینل پہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہمیں آخرت کی زندگی میں وہ جسے جنت کہتے ہیں یا فردوس کہتے ہیں اور خدا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس رحمان والے چینل پہ چلنا ہوگا، شیطان والے چینل پہ نہیں، کیونکہ شیطان اس کی چال سے کوئی نہیں بچ سکا۔ تو وہ ہیں حضرت مسیح سلام علینا، وہ ہستی جنہوں نے خالق کو، رب اکبر کو، اس خلاق عالم کو سے رابطہ کروایا۔ وہ ہستی کی دوبارہ آمد ہوگی۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس ہستی کو پہچانیں، اور اس قصص الانبیاء کے ذریعہ ہم مختلف کتب خانے سے استفادہ کریں گے، کیونکہ بہت سے قدیم اور ضخیم جو کتابیں ہیں، اگر وہ ہاتھ لگ جائے تو اس کا ترجمہ کیسے ہو۔ ہم یہ بھی بتاتے چلیں گے قصص الانبیاء جو مختلف عقائد کے لوگوں نے ترجمہ کیے، کیا کیا چیز اس میں ڈالی ہے۔ ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے آپ ضرور اس سے استفادہ کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو برکتیں ملیں گی اور آپ اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اب ہم اس طرف چلتے ہیں کہ آخر یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ کے علمی ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے، حقیق عرفان میں یہ نیا پروگرام اور عہد انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، توریت مقدس،
الصحف الانبیاء، زبور مزامیر، انجیل جلیل اور قرآن شریف سے ماخذ ہوں گے۔ عنقریب آپ کی پیش نظر یعنی آپ کی خدمت ہم جو پیش کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے وقت ہم آگے چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو تسلسل ہمیں قصص الانبیاء میں انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں، ہم اس کو بھی لیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بتائیں گے یہ کتنے یہ جو انبیاء علیہ السلام کی عمر مبارک وہ بھی ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے، جو روایت نہیں بلکہ کلام الہی سے ماخذ ہوں گے وہ، اور آپ کو ان انبیاء کے نام کا ہی پتہ چل جائے گا جو آج تک آپ نے نہیں سنے۔ قصص الانبیاء میں جو انبیاء علیہ السلام کے حیات طیبہ پیش کیے گئے ہیں اس میں روایت پرستی کو فروغ دیا گیا ہے، اور علامہ اقبال کی وہ بات کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ روایات ایک الگ چیز ہے، وہ انسان کی اپنی ذہن کے آمیزش ہے، لیکن کتاب مقدس میں انسانی ذہن داخل نہیں ہے، جیسے جس کو وحی کہتے ہیں آپ عام زبان میں۔ خدا خالق کائنات وہ رب العالمین خود انبیاء اسلام سے کہتے ہیں کہ یہ لکھو، تو وہ لکھی گئی، وہ تحریر کی گئی۔ اور سب سے پہلے جو ہم کتاب پیش کریں گے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جو پروردگار عالم سے کلام کیا کرتے تھے، ان کے ذریعہ جو ہمیں کتاب ملی ہے۔ کہا گیا تھا بچپن میں کہ چاروں کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف۔ ہم صرف قرآن شریف پڑھتے ہیں، باقی 3 کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ہمارے پاس نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس توریت اور صحائف انبیاء اور زبور شریف یا انجیل جلیل نہیں ہے تو آپ ہمیں ضرور خط لکھیے گا، یا SMS کے ذریعہ اسکرین پر بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، ویب سائٹ ملیں گی آپ کو، اسکائپ ہے یا ای میل ایڈریس ہے، ٹیلی فون ہے، آپ جو بھی آپ کو اویلیبل ہو آپ ہمیں ضرور اس کے ذریعے مطلع کیجیے، اپنا مکمل ایڈریس بھیجیے تاکہ ہم کتاب مقدس آپ کی خدمت پیش کر سکیں۔ اور یہ جب ہم قصص الانبیاء سنیے اور اس کتاب سے بھی مطالعہ کیجیے، دیکھیے آپ کے پاس علمی ذخائر کیسے آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی محبت ہی ہے جو کہ آپ کو وہاں تک پہنچائے گی، اور ہم پوری کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس پروگرام کے ذریعہ جتنی بھی ہمارے پاس قصص الانبیاء کی کتابیں ہیں ان میں سے چیزیں پیش کریں گے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ چونکہ مطالعہ نہیں ہے، آپ خود حیران ہوں گے کیسی کیسی چیزیں داخل کی گئی انبیاء علیہ السلام کی شان میں جو حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے وہ لفظ میں نہیں کہنا چاہتا، آپ خود اپنی زبان سے کہہ دیں گے کیا بات ہو گئی ہے۔ اور ہم آغاز کریں گے اس میں کہ پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ ہاں اگلی نشست میں کہ ڈارون اور دوسرے جو نظریات کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، اور ابھی ہم انبیاء کا آغاز نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم مقصد پیش کر رہے ہیں کہ ہاں کیوں لکھی گئی، کہ اور کون کون سے لوگ شامل تھے اس میں، کیا کیا گیا۔ ہم آدم اسلام کو جب قصہ پیش کریں گے وہاں سے ہم اصل آپ کو لے کے چلیں گے اور ہم آئیں گے آخر تک۔ تو اب کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے ہم کوشش یہ کریں کہ آسان زبان میں آپ کو سمجھا سکیں، آسان زبان میں پیش کر سکیں، کہ جو بھاری بھرکم الفاظ کے ساتھ بھاری بھرکم کتابیں لکھ دی گئی لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل ہو سکا، اور وہ جو ذہن میں ایک بات ڈالی گئی کہ جی تحریف ہو گئی یا ترمیم ہو گئی یا رد و بدل کر دی گئی، آپ قرآن ہی سے استفادہ کریں گے کہ ہاں واقعی تحریف اگر ہو گئی تو یہ باتیں کہاں سے آئی؟ کیا کوئی خدا کے کلام میں تحریف کر سکتا ہے؟ یا آپ خود سوچے، کیا اسے آخرت کا خوف نہیں؟ اور جس نے کیا ہے اور جو کرتا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں گے۔ یعنی ہر وہ بات جو ہم دونوں نظریے پیش کریں گے کہ یہ لکھا گیا اور یہ نہیں ہے، تو اصل کیا چیز ہوگی ہمارے سامنے؟ اصل چیز یہ ہے کہ عزیزم کہ سب سے پہلے ہمیں اس یقین کے ساتھ کہ خدا کے کلام میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، خدا لا کلمۃ اللہ تبدیلا، اس کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیا سورج کے نکلنے میں تبدیلی ہو گئی ہے کہ سورج مشرق سے نہیں نکل رہا ہے اور وہ مغرب سے نکل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا زمین جو کہ گردش ہے اس میں تبدیلی آ گئی، وہ اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع کر دی زمین؟ یہ بھی نہیں۔ کیا ستارے اپنے مقامات تبدیل کر چکے؟ وہ بھی نہیں۔ تو جب کائنات کو ہم غور کرتے ہیں، کیا ہم جو فصل بوتے ہیں کیا وہ فصل نہیں اگتے، یا وہ فصل ہم نہیں کاٹتے؟ جو بوتے ہیں تو گندم کاٹتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاول اگر بوئیں گے تو کیا ہم باجرہ کاٹیں گے؟ ہم انگور بوئیں گے تو کیا لوکی نکالیں گے اس میں؟ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ تو جب کائنات میں خدا کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی تو اس کے کلام میں کیسے تبدیلی ہوگی؟
مانتا ہوں کچھ لوگ آئے جنہوں نے ترجمے میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، وہ ہم یہ بھی دکھائیں گے آپ کو۔ اصل مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ پہلے یقین کر لیں کہ کلام خدا میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا وہ رب کا پیروکار نہیں ہوگا، کسی اور کا تو ہو سکتا ہے، چونکہ رب سے جو ڈرتا ہے کہ ہمیں اس کے حضور حاضر ہونا ہے تو پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اب قصص جمع ہے قصے کا جمع ہے قصص، اور انبیاء نبی کی جمع ہے۔ یہ آپ آسان ہم لے کے چلیں گے، اور یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ ہاں ہم اس کے ذریعہ کتنا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ خود کتنا استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر غور کیجئے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ قصص الانبیاء سنیں گے تو آپ کے ذہن میں سوالات خود بخود ابھریں گے۔ آپ تحریک کر لیجئے، ہمیں ای میل کے ذریعہ یا اسکائپ کے ذریعہ جو آپ کو سہولت ہو ضرور کیجئے گا، تاکہ آپ کے ذہن کے ابھرے ہوئے سوالات، یہ سوال جو آئیں آپ کے ذہن میں، اسے دبائیے نہیں۔ دیکھیے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوال کو وہاں دبایا جائے تو جہاں علم نہ ہو، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں دبا دیا جائے گا، جہاں روشنی ہوگی وہاں چیز ضائع ہو جائے گی۔ یہی کہنا کہ علم جو ہے وہ روشنی ہے، اور علم کے ذریعے ہم ایمان حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت عالیہ میں پھر عرض کر دیں کہ ضرور دیکھیے، خود بھی دیکھیے، اپنے احباب سے بھی کہیے، اور کتاب مقدس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمیں ای میل کیجیے گا، ہم آپ کی خدمت میں یعنی مکمل ایڈریس بھیجیے گا، ہم آپ کی خدمت میں ارسال کر دیں گے۔ تو ہم اگلی نشست میں جب دوبارہ آئیں گے تو اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے سوالات آئیں اور ہمیں جواب دینے میں بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ یہاں غصے سے نہیں، پیار سے، محبت سے، خلوص سے یہ سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ اب دامت میں گنجائش نہ رہی تو اس وقت اجازت، خدا حافظ و ناصر۔